ہوتا ہے۔ تابش صرف ایک جملہ کہتا ہے، اگر آج بھی تم چلے گی تو پھر کبھی واپس نہیں آ سکو گی۔ روہیلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار وہ اپنی دل کی سنتی ہے، وہ نکاح روک دیتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد خاندان مان جاتا ہے، تابش اور روہیلہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ آخری منظر میں دونوں چھت پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تابش چاند کی تصویر لیتا ہے اور کہتا ہے، دیکھو چاند ادھورا نہیں بس دور ہوتا ہے۔ روہیلہ مسکرا کر کہتی ہے اور کچھ لوگ پاس آ کر مکمل ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیل میں آپ دیکھیں گے تابش ایک عام لڑکا تھا مگر اس کے خواب عام نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا میری زندگی میں کچھ ایسا کروں گا جو سب سے مختلف ہو۔ وہ ایک فوٹوگرافر تھا اور اسے آسمان، چاند اور رات کی خاموشی میں خوبصورتی نظر آتی تھی۔ دوسری طرف روہیلہ ایک لڑکی تھی جو باہر سے مضبوط نظر آتی تھی مگر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کی ماں شمائلہ نے بڑی مشکل سے اسے پالا تھا۔ روہیلہ لوگوں سے کم بات کرتی تھی، اس کے لیے زندگی سے اب ذمہ داری تھی، خوشی نہیں۔ تابش اور روہیلہ کی پہلی ملاقات ایک چھت پر ہوئی۔ تابش چاند کی تصویر لے رہا تھا اور روہیلہ خاموشی سے آسمان دیکھ رہی تھی۔ تابش نے کہا، آپ کو بھی چاند پسند ہے؟ روہیلہ نے سرد لہجے میں جواب دیا، چاند دور سے خوبصورت لگتا ہے، قریب جا کر دیکھا جائے تو ادھورا ہوتا ہے۔ یہ جملہ تابش کے دل میں اتر گیا۔ اس دن کے بعد تابش اکثر اس چھت پر آنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ روہیلہ سے بات کرنے لگا۔ تابش کی باتوں میں زندگی تھی، امید تھی اور روہیلہ کی خاموشی میں درد تھا۔ وقت کے ساتھ تابش کو احساس ہوا کہ وہ روہیلہ کو پسند کرنے لگا ہے۔ ایک دن اس نے کہا، تمہاری خاموشی بہت کچھ کہتی ہے۔ روہیلہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا لیکن جیسے ہی سب کچھ بہتر ہونے لگا ایک سچ سامنے آیا۔ کبیر تابش کا بھائی روہیلہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ رشتہ خاندان کی طرف سے طے ہو چکا تھا۔ تابش کے لیے یہ سب ایک جھٹکا تھا اور روہیلہ کے لیے ایک قید۔ روہیلہ نے تابش سے کہا، ہماری کہانی کبھی شروع نہیں ہو سکتی۔ تابش نے جواب دیا، اگر دل مان جائے تو کہانیاں خود بن جاتی ہے۔ مگر روہیلہ نے اپنے حالات کے آگے ہار مان لی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ تابش خاموش ہو گیا، اس نے سب کچھ دل میں رکھ لیا۔ اس نکاح کے دن سب کچھ ہونے والا ہوتا ہے۔ روہیلہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ وہ آخری بار چھت پر جاتی ہے جہاں تابش کھڑا ہوتا ہے۔ تابش صرف ایک جملہ کہتا ہے، اگر آج بھی تم چلے گی تو پھر کبھی واپس نہیں آ سکو گی۔ روہیلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار وہ اپنی دل کی سنتی ہے، وہ نکاح روک دیتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد خاندان مان جاتا ہے، تابش اور روہیلہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ آخری منظر میں دونوں چھت پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تابش چاند کی تصویر لیتا ہے اور کہتا ہے، دیکھو چاند ادھورا نہیں بس دور ہوتا ہے۔ روہیلہ مسکرا کر کہتی ہے اور کچھ لوگ پاس آ کر مکمل ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیل میں آپ دیکھیں گے تابش ایک عام لڑکا تھا مگر اس کے خواب عام نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا میری زندگی میں کچھ ایسا کروں گا جو سب سے مختلف ہو۔ وہ ایک فوٹوگرافر تھا اور اسے آسمان، چاند اور رات کی خاموشی میں خوبصورتی نظر آتی تھی۔ دوسری طرف روہیلہ ایک لڑکی تھی جو باہر سے مضبوط نظر آتی تھی مگر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کی ماں شمائلہ نے بڑی مشکل سے اسے پالا تھا۔ روہیلہ لوگوں سے کم بات کرتی تھی، اس کے لیے زندگی سے اب ذمہ داری تھی، خوشی نہیں۔ تابش اور روہیلہ کی پہلی ملاقات ایک چھت پر ہوئی۔ تابش چاند کی تصویر لے رہا تھا اور روہیلہ خاموشی سے آسمان دیکھ رہی تھی۔ تابش نے کہا، آپ کو بھی چاند پسند ہے؟ روہیلہ نے سرد لہجے میں جواب دیا، چاند دور سے خوبصورت لگتا ہے، قریب جا کر دیکھا جائے تو ادھورا ہوتا ہے۔ یہ جملہ تابش کے دل میں اتر گیا۔ اس دن کے بعد تابش اکثر اس چھت پر آنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ روہیلہ سے بات کرنے لگا۔ تابش کی باتوں میں زندگی تھی، امید تھی اور روہیلہ کی خاموشی میں درد تھا۔ وقت کے ساتھ تابش کو احساس ہوا کہ وہ روہیلہ کو پسند کرنے لگا ہے۔ ایک دن اس نے کہا، تمہاری خاموشی بہت کچھ کہتی ہے۔ روہیلہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا لیکن جیسے ہی سب کچھ بہتر ہونے لگا ایک سچ سامنے آیا۔ کبیر تابش کا بھائی روہیلہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ رشتہ خاندان کی طرف سے طے ہو چکا تھا۔ تابش کے لیے یہ سب ایک جھٹکا تھا اور روہیلہ کے لیے ایک قید۔ روہیلہ نے تابش سے کہا، ہماری کہانی کبھی شروع نہیں ہو سکتی۔ تابش نے جواب دیا، اگر دل مان جائے تو کہانیاں خود بن جاتی ہے۔ مگر روہیلہ نے اپنے حالات کے آگے ہار مان لی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ تابش خاموش ہو گیا، اس نے سب کچھ دل میں رکھ لیا۔ اس نکاح کے دن سب کچھ ہونے والا ہوتا ہے۔ روہیلہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ وہ آخری بار چھت پر جاتی ہے
जाती है जहाँ ताबिश खड़ा होता है। ताबिश सिर्फ एक जुमला कहता है, अगर आज भी तुम चलेगी तो फिर कभी वापस नहीं आ सकोगी। रोहेला की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार वो अपने दिल की सुनती है, वो निकाह रोक देती है। कुछ वक्त के बाद खानदान मान जाता है। ताबिश और रोहेला की शादी हो जाती है। आखिरी मंजर में दोनों छत पर खड़े होते हैं। ताबिश चांद की तस्वीर लेता है और कहता है, देखो चांद अधूरा नहीं बस दूर होता है। रोहेला मुस्कुरा कर कहती है और कुछ लोग पास आकर मुकम्मल हो जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे ताबिश एक आम लड़का था मगर इसके ख्वाब आम नहीं थे। वो हमेशा कहता था, मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करूँगा जो सबसे मुख्तलिफ हो। वो एक फ़ोटोग्राफ़र था और इसे आसमान, चांद और रात की खामोशी में खूबसूरती नज़र आती थी। दूसरी तरफ रोहेला एक लड़की थी जो बाहर से मजबूत नज़र आती थी मगर अंदर से टूट चुकी थी। इसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी और इसकी माँ शुमाइला ने बड़ी मुश्किल से उसे पाला था। रोहेला लोगों से कम बात करती थी। इसके लिए ज़िंदगी से अब जिम्मेदारी थी, खुशी नहीं। ताबिश और रोहेला की पहली मुलाकात एक छत पर हुई। ताबिश चांद की तस्वीर ले रहा था और रोहेला खामोशी से आसमान देख रही थी। ताबिश ने कहा, आपको भी चांद पसंद है? रोहेला ने सर्द लहजे में जवाब दिया, चांद दूर से खूबसूरत लगता है, करीब जाकर देखा जाए तो अधूरा होता है। ये जुमला ताबिश के दिल में उतर गया। इस दिन के बाद ताबिश अक्सर उस छत पर आने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो रोहेला से बात करने लगा। ताबिश की बातों में ज़िंदगी थी, उम्मीद थी और रोहेला की खामोशी में दर्द था। वक्त के साथ ताबिश को एहसास हुआ कि वो रोहेला को पसंद करने लगा है। एक दिन इसने कहा, तुम्हारी खामोशी बहुत कुछ कहती है। रोहेला ने पहली बार इसकी तरफ देखा, लेकिन जैसे ही सब कुछ बेहतर होने लगा एक सच सामने आया। कबीर ताबिश का भाई रोहेला से शादी करना चाहता था। ये रिश्ता ख़ानदान की तरफ से तय हो चुका था। ताबिश के लिए ये सब एक झटका था और रोहेला के लिए एक कैद। रोहेला ने ताबिश से कहा, हमारी कहानी कभी शुरू नहीं हो सकती। ताबिश ने जवाब दिया, अगर दिल मान जाए तो कहानियाँ खुद बन जाती है। मगर रोहेला ने अपने हालात के आगे हार मान ली। शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई। ताबिश खामोश हो गया। इसने सब कुछ दिल में रख लिया। उस निकाह के दिन सब कुछ होने वाला होता है। रोहेला की आंखों में आंसू होते हैं। वो आखिरी बार छत पर जाती है जहाँ ताबिश खड़ा होता है। ताबिश सिर्फ एक जुमला कहता है, अगर आज भी तुम चलेगी तो फिर कभी वापस नहीं आ सकोगी। रोहेला की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार वो अपने दिल की सुनती है, वो निकाह रोक देती है। कुछ वक्त के बाद खानदान मान जाता है। ताबिश और रोहेला की शादी हो जाती है। आखिरी मंजर में दोनों छत पर खड़े होते हैं। ताबिश चांद की तस्वीर लेता है और कहता है, देखो चांद अधूरा नहीं बस दूर होता है। रोहेला मुस्कुरा कर कहती है और कुछ लोग पास आकर मुकम्मल हो जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे ताबिश एक आम लड़का था मगर इसके ख्वाब आम नहीं थे। वो हमेशा कहता था, मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करूँगा जो सबसे मुख्तलिफ हो। वो एक फ़ोटोग्राफ़र था और इसे आसमान, चांद और रात की खामोशी में खूबसूरती नज़र आती थी। दूसरी तरफ रोहेला एक लड़की थी जो बाहर से मजबूत नज़र आती थी मगर अंदर से टूट चुकी थी। इसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी और इसकी माँ शुमाइला ने बड़ी मुश्किल से उसे पाला था। रोहेला लोगों से कम बात करती थी। इसके लिए ज़िंदगी से अब जिम्मेदारी थी, खुशी नहीं। ताबिश और रोहेला की पहली मुलाकात एक छत पर हुई। ताबिश चांद की तस्वीर ले रहा था और रोहेला खामोशी से आसमान देख रही थी। ताबिश ने कहा, आपको भी चांद पसंद है? रोहेला ने सर्द लहजे में जवाब दिया, चांद दूर से खूबसूरत लगता है, करीब जाकर देखा जाए तो अधूरा होता है। ये जुमला ताबिश के दिल में उतर गया। इस दिन के बाद ताबिश अक्सर उस छत पर आने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो रोहेला से बात करने लगा। ताबिश की बातों में ज़िंदगी थी, उम्मीद थी और रोहेला की खामोशी में दर्द था। वक्त के साथ ताबिश को एहसास हुआ कि वो रोहेला को पसंद करने लगा है। एक दिन इसने कहा, तुम्हारी खामोशी बहुत कुछ कहती है। रोहेला ने पहली बार इसकी तरफ देखा, लेकिन जैसे ही सब कुछ बेहतर होने लगा एक सच सामने आया। कबीर ताबिश का भाई रोहेला से शादी करना चाहता था। ये रिश्ता ख़ानदान की तरफ से तय हो चुका था। ताबिश के लिए ये सब एक झटका था और रोहेला के लिए एक कैद। रोहेला ने ताबिश से कहा, हमारी कहानी कभी शुरू नहीं हो सकती। ताबिश ने जवाब दिया, अगर दिल मान जाए तो कहानियाँ खुद बन जाती है। मगर रोहेला ने अपने हालात के आगे हार मान ली। शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई। ताबिश खामोश हो गया। इसने सब कुछ दिल में रख लिया। उस निकाह के दिन सब कुछ होने वाला होता है। रोहेला की आंखों में आंसू होते हैं। वो आखिरी बार छत पर जाती
जाती है जहाँ ताबिश खड़ा होता है। ताबिश सिर्फ एक जुमला कहता है, अगर आज भी तुम चलेगी तो फिर कभी वापस नहीं आ सकोगी। रोहेला की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार वो अपने दिल की सुनती है, वो निकाह रोक देती है। कुछ वक्त के बाद खानदान मान जाता है। ताबिश और रोहेला की शादी हो जाती है। आखिरी मंजर में दोनों छत पर खड़े होते हैं। ताबिश चांद की तस्वीर लेता है और कहता है, देखो चांद अधूरा नहीं बस दूर होता है। रोहेला मुस्कुरा कर कहती है और कुछ लोग पास आकर मुकम्मल हो जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे ताबिश एक आम लड़का था मगर इसके ख्वाब आम नहीं थे। वो हमेशा कहता था, मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करूँगा जो सबसे मुख्तलिफ हो। वो एक फ़ोटोग्राफ़र था और इसे आसमान, चांद और रात की खामोशी में खूबसूरती नज़र आती थी। दूसरी तरफ रोहेला एक लड़की थी जो बाहर से मजबूत नज़र आती थी मगर अंदर से टूट चुकी थी। इसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी और इसकी माँ शुमाइला ने बड़ी मुश्किल से उसे पाला था। रोहेला लोगों से कम बात करती थी। इसके लिए ज़िंदगी से अब जिम्मेदारी थी, खुशी नहीं। ताबिश और रोहेला की पहली मुलाकात एक छत पर हुई। ताबिश चांद की तस्वीर ले रहा था और रोहेला खामोशी से आसमान देख रही थी। ताबिश ने कहा, आपको भी चांद पसंद है? रोहेला ने सर्द लहजे में जवाब दिया, चांद दूर से खूबसूरत लगता है, करीब जाकर देखा जाए तो अधूरा होता है। ये जुमला ताबिश के दिल में उतर गया। इस दिन के बाद ताबिश अक्सर उस छत पर आने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो रोहेला से बात करने लगा। ताबिश की बातों में ज़िंदगी थी, उम्मीद थी और रोहेला की खामोशी में दर्द था। वक्त के साथ ताबिश को एहसास हुआ कि वो रोहेला को पसंद करने लगा है। एक दिन इसने कहा, तुम्हारी खामोशी बहुत कुछ कहती है। रोहेला ने पहली बार इसकी तरफ देखा लेकिन जैसे ही सब कुछ बेहतर होने लगा एक सच सामने आया। कबीर ताबिश का भाई रोहेला से शादी करना चाहता था। ये रिश्ता ख़ानदान की तरफ से तय हो चुका था। ताबिश के लिए ये सब एक झटका था और रोहेला के लिए एक कैद। रोहेला ने ताबिश से कहा, हमारी कहानी कभी शुरू नहीं हो सकती। ताबिश ने जवाब दिया, अगर दिल मान जाए तो कहानियाँ खुद बन जाती है। मगर रोहेला ने अपने हालात के आगे हार मान ली। शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई। ताबिश खामोश हो गया। इसने सब कुछ दिल में रख लिया। उस निकाह के दिन सब कुछ होने वाला होता है। रोहेला की आंखों में आंसू होते हैं। वो आखिरी बार छत पर जाती है जहाँ ताबिश खड़ा होता है। ताबिश सिर्फ एक जुमला कहता है, अगर आज भी तुम चलेगी तो फिर कभी वापस नहीं आ सकोगी। रोहेला की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार वो अपने दिल की सुनती है, वो निकाह रोक देती है। कुछ वक्त के बाद खानदान मान जाता है। ताबिश और रोहेला की शादी हो जाती है। आखिरी मंजर में दोनों छत पर खड़े होते हैं। ताबिश चांद की तस्वीर लेता है और कहता है, देखो चांद अधूरा नहीं बस दूर होता है। रोहेला मुस्कुरा कर कहती है और कुछ लोग पास आकर मुकम्मल हो जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे ताबिश एक आम लड़का था मगर इसके ख्वाब आम नहीं थे। वो हमेशा कहता था, मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करूँगा जो सबसे मुख्तलिफ हो। वो एक फ़ोटोग्राफ़र था और इसे आसमान, चांद और रात की खामोशी में खूबसूरती नज़र आती थी। दूसरी तरफ रोहेला एक लड़की थी जो बाहर से मजबूत नज़र आती थी मगर अंदर से टूट चुकी थी। इसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी और इसकी माँ शुमाइला ने बड़ी मुश्किल से उसे पाला था। रोहेला लोगों से कम बात करती थी। इसके लिए ज़िंदगी से अब जिम्मेदारी थी, खुशी नहीं। ताबिश और रोहेला की पहली मुलाकात एक छत पर हुई। ताबिश चांद की तस्वीर ले रहा था और रोहेला खामोशी से आसमान देख रही थी। ताबिश ने कहा, आपको भी चांद पसंद है? रोहेला ने सर्द लहजे में जवाब दिया, चांद दूर से खूबसूरत लगता है, करीब जाकर देखा जाए तो अधूरा होता है। ये जुमला ताबिश के दिल में उतर गया। इस दिन के बाद ताबिश अक्सर उस छत पर आने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो रोहेला से बात करने लगा। ताबिश की बातों में ज़िंदगी थी, उम्मीद थी और रोहेला की खामोशी में दर्द था। वक्त के साथ ताबिश को एहसास हुआ कि वो रोहेला को पसंद करने लगा है। एक दिन इसने कहा, तुम्हारी खामोशी बहुत कुछ कहती है। रोहेला ने पहली बार इसकी तरफ देखा लेकिन जैसे ही सब कुछ बेहतर होने लगा एक सच सामने आया। कबीर ताबिश का भाई रोहेला से शादी करना चाहता था। ये रिश्ता ख़ानदान की तरफ से तय हो चुका था। ताबिश के लिए ये सब एक झटका था और रोहेला के लिए एक कैद। रोहेला ने ताबिश से कहा, हमारी कहानी कभी शुरू नहीं हो सकती। ताबिश ने जवाब दिया, अगर दिल मान जाए तो कहानियाँ खुद बन जाती है। मगर रोहेला ने अपने हालात के आगे हार मान ली। शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई। ताबिश खामोश हो गया। इसने सब कुछ दिल में रख लिया। उस निकाह के दिन सब कुछ होने वाला होता है। रोहेला की आंखों में आंसू होते हैं। वो आखिरी बार छत पर जाती
جاتی ہے جہاں تابش کڑا ہوتا ہے۔ تابش صرف ایک جملہ کہتا ہے، اگر آج بھی تم چلے گی تو پھر کبھی واپس نہیں آ سکو گی۔ روہیلے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار وہ اپنی دل کی سنتی ہے، وہ نکاح روک دیتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد خاندان مان جاتا ہے، تابش اور روہیلہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ آخری منظر میں دونوں چھت پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تابش چاند کی تصویر لیتا ہے اور کہتا ہے، دیکھو چاند ادھورا نہیں بس دور ہوتا ہے۔ روہیلہ مسکرا کر کہتی ہے اور کچھ لوگ پاس آ کر مکمل ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیل میں آپ دیکھیں گے تابش ایک عام لڑکا تھا مگر اس کے خواب عام نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا میری زندگی میں کچھ ایسا کروں گا جو سب سے مختلف ہو۔ وہ ایک فوٹوگرافر تھا اور اسے آسمان، چاند اور رات کی خاموشی میں خوبصورتی نظر آتی تھی۔ دوسری طرف روہیلہ ایک لڑکی تھی جو باہر سے مضبوط نظر آتی تھی مگر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کی ماں شمائلہ نے بڑی مشکل سے اسے پالا تھا۔ روہیلہ لوگوں سے کم بات کرتی تھی، اس کے لیے زندگی سے اب ذمہ داری تھی، خوشی نہیں۔ تابش اور روہیلہ کی پہلی ملاقات ایک چھت پر ہوئی۔ تابش چاند کی تصویر لے رہا تھا اور روہیلہ خاموشی سے آسمان دیکھ رہی تھی۔ تابش نے کہا، آپ کو بھی چاند پسند ہے؟ روہیلہ نے سرد لہجے میں جواب دیا، چاند دور سے خوبصورت لگتا ہے، قریب جا کر دیکھا جائے تو ادھورا ہوتا ہے۔ یہ جملہ تابش کے دل میں اتر گیا۔ اس دن کے بعد تابش اکثر اس چھت پر آنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ روہیلہ سے بات کرنے لگا۔ تابش کی باتوں میں زندگی تھی، امید تھی اور روہیلہ کی خاموشی میں درد تھا۔ وقت کے ساتھ تابش کو احساس ہوا کہ وہ روہیلہ کو پسند کرنے لگا ہے۔ ایک دن اس نے کہا، تمہاری خاموشی بہت کچھ کہتی ہے۔ روہیلہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا لیکن جیسے ہی سب کچھ بہتر ہونے لگا ایک سچ سامنے آیا۔ کبیر تابش کا بھائی روہیلہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ رشتہ خاندان کی طرف سے طے ہو چکا تھا۔ تابش کے لیے یہ سب ایک جھٹکا تھا اور روہیلہ کے لیے ایک قید۔ روہیلہ نے تابش سے کہا، ہماری کہانی کبھی شروع نہیں ہو سکتی۔ تابش نے جواب دیا، اگر دل مان جائے تو کہانیاں خود بن جاتی ہے۔ مگر روہیلہ نے اپنے حالات کے آگے ہار مان لی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ تابش خاموش ہو گیا، اس نے سب کچھ دل میں رکھ لیا۔ اس نکاح کے دن سب کچھ ہونے والا ہوتا ہے۔ روہیلہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ وہ آخری بار چھت پر جاتی ہے جہاں تابش کھڑا ہوتا ہے۔ تابش صرف ایک جملہ کہتا ہے، اگر آج بھی تم چلے گی تو پھر کبھی واپس نہیں آ سکو گی۔ روہیلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار وہ اپنی دل کی سنتی ہے، وہ نکاح روک دیتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد خاندان مان جاتا ہے، تابش اور روہیلہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ آخری منظر میں دونوں چھت پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تابش چاند کی تصویر لیتا ہے اور کہتا ہے، دیکھو چاند ادھورا نہیں بس دور ہوتا ہے۔ روہیلہ مسکرا کر کہتی ہے اور کچھ لوگ پاس آ کر مکمل ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیل میں آپ دیکھیں گے تابش ایک عام لڑکا تھا مگر اس کے خواب عام نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا میری زندگی میں کچھ ایسا کروں گا جو سب سے مختلف ہو۔ وہ ایک فوٹوگرافر تھا اور اسے آسمان، چاند اور رات کی خاموشی میں خوبصورتی نظر آتی تھی۔ دوسری طرف روہیلہ ایک لڑکی تھی جو باہر سے مضبوط نظر آتی تھی مگر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کی ماں شمائلہ نے بڑی مشکل سے اسے پالا تھا۔ روہیلہ لوگوں سے کم بات کرتی تھی، اس کے لیے زندگی سے اب ذمہ داری تھی، خوشی نہیں۔ تابش اور روہیلہ کی پہلی ملاقات ایک چھت پر ہوئی۔ تابش چاند کی تصویر لے رہا تھا اور روہیلہ خاموشی سے آسمان دیکھ رہی تھی۔ تابش نے کہا، آپ کو بھی چاند پسند ہے؟ روہیلہ نے سرد لہجے میں جواب دیا، چاند دور سے خوبصورت لگتا ہے، قریب جا کر دیکھا جائے تو ادھورا ہوتا ہے۔ یہ جملہ تابش کے دل میں اتر گیا۔ اس دن کے بعد تابش اکثر اس چھت پر آنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ روہیلہ سے بات کرنے لگا۔ تابش کی باتوں میں زندگی تھی، امید تھی اور روہیلہ کی خاموشی میں درد تھا۔ وقت کے ساتھ تابش کو احساس ہوا کہ وہ روہیلہ کو پسند کرنے لگا ہے۔ ایک دن اس نے کہا، تمہاری خاموشی بہت کچھ کہتی ہے۔ روہیلہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا لیکن جیسے ہی سب کچھ بہتر ہونے لگا ایک سچ سامنے آیا۔ کبیر تابش کا بھائی روہیلہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ رشتہ خاندان کی طرف سے طے ہو چکا تھا۔ تابش کے لیے یہ سب ایک جھٹکا تھا اور روہیلہ کے لیے ایک قید۔ روہیلہ نے تابش سے کہا، ہماری کہانی کبھی شروع نہیں ہو سکتی۔ تابش نے جواب دیا، اگر دل مان جائے تو کہانیاں خود بن جاتی ہے۔ مگر روہیلہ نے اپنے حالات کے آگے ہار مان لی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ تابش خاموش ہو گیا، اس نے سب کچھ دل میں رکھ لیا۔ اس نکاح کے دن سب کچھ ہونے والا ہوتا ہے۔ روہیلہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ وہ آخری بار چھت پر جاتی
جاتی ہے جہاں تابش کڑا ہوتا ہے۔ تابش صرف ایک جملہ کہتا ہے، اگر آج بھی تم چلے گی تو پھر کبھی واپس نہیں آ سکو گی۔ روہیلے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار وہ اپنی دل کی سنتی ہے، وہ نکاح روک دیتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد خاندان مان جاتا ہے، تابش اور روہیلہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ آخری منظر میں دونوں چھت پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تابش چاند کی تصویر لیتا ہے اور کہتا ہے، دیکھو چاند ادھورا نہیں بس دور ہوتا ہے۔ روہیلہ مسکرا کر کہتی ہے اور کچھ لوگ پاس آ کر مکمل ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے تابش ایک عام لڑکا تھا مگر اس کے خواب عام نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا، میری زندگی میں کچھ ایسا کروں گا جو سب سے مختلف ہو۔ وہ ایک فوٹوگرافر تھا اور اسے آسمان، چاند اور رات کی خاموشی میں خوبصورتی نظر آتی تھی۔ دوسری طرف روہیلہ ایک لڑکی تھی جو باہر سے مضبوط نظر آتی تھی مگر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کی ماں شمائلہ نے بڑی مشکل سے اسے پالا تھا۔ روہیلہ لوگوں سے کم بات کرتی تھی، اس کے لیے زندگی سے اب ذمہ داری تھی، خوشی نہیں۔ تابش اور روہیلہ کی پہلی ملاقات ایک چھت پر ہوئی۔ تابش چاند کی تصویر لے رہا تھا اور روہیلہ خاموشی سے آسمان دیکھ رہی تھی۔ تابش نے کہا، آپ کو بھی چاند پسند ہے؟ روہیلہ نے سرد لہجے میں جواب دیا، چاند دور سے خوبصورت لگتا ہے، قریب جا کر دیکھا جائے تو ادھورا ہوتا ہے۔ یہ جملہ تابش کے دل میں اتر گیا۔ اس دن کے بعد تابش اکثر اس چھت پر آنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ روہیلہ سے بات کرنے لگا۔ تابش کی باتوں میں زندگی تھی، امید تھی اور روہیلہ کی خاموشی میں درد تھا۔ وقت کے ساتھ تابش کو احساس ہوا کہ وہ روہیلہ کو پسند کرنے لگا ہے۔ ایک دن اس نے کہا، تمہاری خاموشی بہت کچھ کہتی ہے۔ روہیلہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا لیکن جیسے ہی سب کچھ بہتر ہونے لگا ایک سچ سامنے آیا۔ کبیر تابش کا بھائی روہیلہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ رشتہ خاندان کی طرف سے طے ہو چکا تھا۔ تابش کے لیے یہ سب ایک جھٹکا تھا اور روہیلہ کے لیے ایک قید۔ روہیلہ نے تابش سے کہا، ہماری کہانی کبھی شروع نہیں ہو سکتی۔ تابش نے جواب دیا، اگر دل مان جائے تو کہانیاں خود بن جاتی ہے۔ مگر روہیلہ نے اپنے حالات کے آگے ہار مان لی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ تابش خاموش ہو گیا، اس نے سب کچھ دل میں رکھ لیا۔ اس نکاح کے دن سب کچھ ہونے والا ہوتا ہے۔ روہیلہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ وہ آخری بار چھت پر جاتی ہے جہاں تابش کھڑا ہوتا ہے۔ تابش صرف ایک جملہ کہتا ہے، اگر آج بھی تم چلے گی تو پھر کبھی واپس نہیں آ سکو گی۔ روہیلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار وہ اپنی دل کی سنتی ہے، وہ نکاح روک دیتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد خاندان مان جاتا ہے، تابش اور روہیلہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ آخری منظر میں دونوں چھت پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تابش چاند کی تصویر لیتا ہے اور کہتا ہے، دیکھو چاند ادھورا نہیں بس دور ہوتا ہے۔ روہیلہ مسکرا کر کہتی ہے اور کچھ لوگ پاس آ کر مکمل ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے تابش ایک عام لڑکا تھا مگر اس کے خواب عام نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا، میری زندگی میں کچھ ایسا کروں گا جو سب سے مختلف ہو۔ وہ ایک فوٹوگرافر تھا اور اسے آسمان، چاند اور رات کی خاموشی میں خوبصورتی نظر آتی تھی۔ دوسری طرف روہیلہ ایک لڑکی تھی جو باہر سے مضبوط نظر آتی تھی مگر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کی ماں شمائلہ نے بڑی مشکل سے اسے پالا تھا۔ روہیلہ لوگوں سے کم بات کرتی تھی، اس کے لیے زندگی سے اب ذمہ داری تھی، خوشی نہیں۔ تابش اور روہیلہ کی پہلی ملاقات ایک چھت پر ہوئی۔ تابش چاند کی تصویر لے رہا تھا اور روہیلہ خاموشی سے آسمان دیکھ رہی تھی۔ تابش نے کہا، آپ کو بھی چاند پسند ہے؟ روہیلہ نے سرد لہجے میں جواب دیا، چاند دور سے خوبصورت لگتا ہے، قریب جا کر دیکھا جائے تو ادھورا ہوتا ہے۔ یہ جملہ تابش کے دل میں اتر گیا۔ اس دن کے بعد تابش اکثر اس چھت پر آنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ روہیلہ سے بات کرنے لگا۔ تابش کی باتوں میں زندگی تھی، امید تھی اور روہیلہ کی خاموشی میں درد تھا۔ وقت کے ساتھ تابش کو احساس ہوا کہ وہ روہیلہ کو پسند کرنے لگا ہے۔ ایک دن اس نے کہا، تمہاری خاموشی بہت کچھ کہتی ہے۔ روہیلہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا لیکن جیسے ہی سب کچھ بہتر ہونے لگا ایک سچ سامنے آیا۔ کبیر تابش کا بھائی روہیلہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ رشتہ خاندان کی طرف سے طے ہو چکا تھا۔ تابش کے لیے یہ سب ایک جھٹکا تھا اور روہیلہ کے لیے ایک قید۔ روہیلہ نے تابش سے کہا، ہماری کہانی کبھی شروع نہیں ہو سکتی۔ تابش نے جواب دیا، اگر دل مان جائے تو کہانیاں خود بن جاتی ہے۔ مگر روہیلہ نے اپنے حالات کے آگے ہار مان لی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ تابش خاموش ہو گیا، اس نے سب کچھ دل میں رکھ لیا۔ اس نکاح کے دن سب کچھ ہونے والا ہوتا ہے۔ روہیلہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ وہ آخری بار چھت پر جاتی
جاتی ہے جہاں تابش کڑا ہوتا ہے۔ تابش صرف ایک جملہ کہتا ہے، اگر آج بھی تم چلے گی تو پھر کبھی واپس نہیں آ سکو گی۔ روہیلے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار وہ اپنی دل کی سنتی ہے، وہ نکاح روک دیتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد خاندان مان جاتا ہے، تابش اور روہیلہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ آخری منظر میں دونوں چھت پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تابش چاند کی تصویر لیتا ہے اور کہتا ہے، دیکھو چاند ادھورا نہیں بس دور ہوتا ہے۔ روہیلہ مسکرا کر کہتی ہے اور کچھ لوگ پاس آ کر مکمل ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیل میں آپ دیکھیں گے تابش ایک عام لڑکا تھا مگر اس کے خواب عام نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا میری زندگی میں کچھ ایسا کروں گا جو سب سے مختلف ہو۔ وہ ایک فوٹوگرافر تھا اور اسے آسمان، چاند اور رات کی خاموشی میں خوبصورتی نظر آتی تھی۔ دوسری طرف روہیلہ ایک لڑکی تھی جو باہر سے مضبوط نظر آتی تھی مگر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کی ماں شمائلہ نے بڑی مشکل سے اسے پالا تھا۔ روہیلہ لوگوں سے کم بات کرتی تھی، اس کے لیے زندگی سے اب ذمہ داری تھی، خوشی نہیں۔ تابش اور روہیلہ کی پہلی ملاقات ایک چھت پر ہوئی۔ تابش چاند کی تصویر لے رہا تھا اور روہیلہ خاموشی سے آسمان دیکھ رہی تھی۔ تابش نے کہا، آپ کو بھی چاند پسند ہے؟ روہیلہ نے سرد لہجے میں جواب دیا، چاند دور سے خوبصورت لگتا ہے، قریب جا کر دیکھا جائے تو ادھورا ہوتا ہے۔ یہ جملہ تابش کے دل میں اتر گیا۔ اس دن کے بعد تابش اکثر اس چھت پر آنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ روہیلہ سے بات کرنے لگا۔ تابش کی باتوں میں زندگی تھی، امید تھی اور روہیلہ کی خاموشی میں درد تھا۔ وقت کے ساتھ تابش کو احساس ہوا کہ وہ روہیلہ کو پسند کرنے لگا ہے۔ ایک دن اس نے کہا، تمہاری خاموشی بہت کچھ کہتی ہے۔ روہیلہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا لیکن جیسے ہی سب کچھ بہتر ہونے لگا ایک سچ سامنے آیا۔ کبیر تابش کا بھائی روہیلہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ رشتہ خاندان کی طرف سے طے ہو چکا تھا۔ تابش کے لیے یہ سب ایک جھٹکا تھا اور روہیلہ کے لیے ایک قید۔ روہیلہ نے تابش سے کہا، ہماری کہانی کبھی شروع نہیں ہو سکتی۔ تابش نے جواب دیا، اگر دل مان جائے تو کہانیاں خود بن جاتی ہے۔ مگر روہیلہ نے اپنے حالات کے آگے ہار مان لی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ تابش خاموش ہو گیا، اس نے سب کچھ دل میں رکھ لیا۔ اس نکاح کے دن سب کچھ ہونے والا ہوتا ہے۔ روہیلہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ وہ آخری بار چھت پر جاتی ہے جہاں تابش کھڑا ہوتا ہے۔ تابش صرف ایک جملہ کہتا ہے، اگر آج بھی تم چلے گی تو پھر کبھی واپس نہیں آ سکو گی۔ روہیلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار وہ اپنی دل کی سنتی ہے، وہ نکاح روک دیتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد خاندان مان جاتا ہے، تابش اور روہیلہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ آخری منظر میں دونوں چھت پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تابش چاند کی تصویر لیتا ہے اور کہتا ہے، دیکھو چاند ادھورا نہیں بس دور ہوتا ہے۔ روہیلہ مسکرا کر کہتی ہے اور کچھ لوگ پاس آ کر مکمل ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیل میں آپ دیکھیں گے تابش ایک عام لڑکا تھا مگر اس کے خواب عام نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا میری زندگی میں کچھ ایسا کروں گا جو سب سے مختلف ہو۔ وہ ایک فوٹوگرافر تھا اور اسے آسمان، چاند اور رات کی خاموشی میں خوبصورتی نظر آتی تھی۔ دوسری طرف روہیلہ ایک لڑکی تھی جو باہر سے مضبوط نظر آتی تھی مگر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کی ماں شمائلہ نے بڑی مشکل سے اسے پالا تھا۔ روہیلہ لوگوں سے کم بات کرتی تھی، اس کے لیے زندگی سے اب ذمہ داری تھی، خوشی نہیں۔ تابش اور روہیلہ کی پہلی ملاقات ایک چھت پر ہوئی۔ تابش چاند کی تصویر لے رہا تھا اور روہیلہ خاموشی سے آسمان دیکھ رہی تھی۔ تابش نے کہا، آپ کو بھی چاند پسند ہے؟ روہیلہ نے سرد لہجے میں جواب دیا، چاند دور سے خوبصورت لگتا ہے، قریب جا کر دیکھا جائے تو ادھورا ہوتا ہے۔ یہ جملہ تابش کے دل میں اتر گیا۔ اس دن کے بعد تابش اکثر اس چھت پر آنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ روہیلہ سے بات کرنے لگا۔ تابش کی باتوں میں زندگی تھی، امید تھی اور روہیلہ کی خاموشی میں درد تھا۔ وقت کے ساتھ تابش کو احساس ہوا کہ وہ روہیلہ کو پسند کرنے لگا ہے۔ ایک دن اس نے کہا، تمہاری خاموشی بہت کچھ کہتی ہے۔ روہیلہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا لیکن جیسے ہی سب کچھ بہتر ہونے لگا ایک سچ سامنے آیا۔ کبیر تابش کا بھائی روہیلہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ رشتہ خاندان کی طرف سے طے ہو چکا تھا۔ تابش کے لیے یہ سب ایک جھٹکا تھا اور روہیلہ کے لیے ایک قید۔ روہیلہ نے تابش سے کہا، ہماری کہانی کبھی شروع نہیں ہو سکتی۔ تابش نے جواب دیا، اگر دل مان جائے تو کہانیاں خود بن جاتی ہے۔ مگر روہیلہ نے اپنے حالات کے آگے ہار مان لی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ تابش خاموش ہو گیا، اس نے سب کچھ دل میں رکھ لیا۔ اس نکاح کے دن سب کچھ ہونے والا ہوتا ہے۔ روہیلہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ وہ آخری بار چھت پر جاتی
जाती है जहाँ ताबिश खड़ा होता है। ताबिश सिर्फ एक जुमला कहता है, अगर आज भी तुम चलेगी तो फिर कभी वापस नहीं आ सकोगी। रोहेला की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार वो अपने दिल की सुनती है, वो निकाह रोक देती है। कुछ वक्त के बाद खानदान मान जाता है। ताबिश और रोहेला की शादी हो जाती है। आखिरी मंजर में दोनों छत पर खड़े होते हैं। ताबिश चांद की तस्वीर लेता है और कहता है, देखो चांद अधूरा नहीं बस दूर होता है। रोहेला मुस्कुरा कर कहती है और कुछ लोग पास आकर मुकम्मल हो जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे ताबिश एक आम लड़का था मगर इसके ख्वाब आम नहीं थे। वो हमेशा कहता था मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करूँगा जो सबसे मुख्तलिफ हो। वो एक फ़ोटोग्राफ़र था और इसे आसमान, चांद और रात की खामोशी में खूबसूरती नज़र आती थी। दूसरी तरफ रोहेला एक लड़की थी जो बाहर से मजबूत नज़र आती थी मगर अंदर से टूट चुकी थी। इसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी और इसकी माँ शुमाइला ने बड़ी मुश्किल से उसे पाला था। रोहेला लोगों से कम बात करती थी। इसके लिए ज़िंदगी से अब जिम्मेदारी थी, खुशी नहीं। ताबिश और रोहेला की पहली मुलाकात एक छत पर हुई। ताबिश चांद की तस्वीर ले रहा था और रोहेला खामोशी से आसमान देख रही थी। ताबिश ने कहा, आपको भी चांद पसंद है? रोहेला ने सर्द लहजे में जवाब दिया, चांद दूर से खूबसूरत लगता है, करीब जाकर देखा जाए तो अधूरा होता है। ये जुमला ताबिश के दिल में उतर गया। इस दिन के बाद ताबिश अक्सर उस छत पर आने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो रोहेला से बात करने लगा। ताबिश की बातों में ज़िंदगी थी, उम्मीद थी और रोहेला की खामोशी में दर्द था। वक्त के साथ ताबिश को एहसास हुआ कि वो रोहेला को पसंद करने लगा है। एक दिन इसने कहा, तुम्हारी खामोशी बहुत कुछ कहती है। रोहेला ने पहली बार इसकी तरफ देखा, लेकिन जैसे ही सब कुछ बेहतर होने लगा एक सच सामने आया। कबीर ताबिश का भाई रोहेला से शादी करना चाहता था। ये रिश्ता ख़ानदान की तरफ से तय हो चुका था। ताबिश के लिए ये सब एक झटका था और रोहेला के लिए एक कैद। रोहेला ने ताबिश से कहा, हमारी कहानी कभी शुरू नहीं हो सकती। ताबिश ने जवाब दिया, अगर दिल मान जाए तो कहानियाँ खुद बन जाती है। मगर रोहेला ने अपने हालात के आगे हार मान ली। शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई। ताबिश खामोश हो गया। इसने सब कुछ दिल में रख लिया। उस निकाह के दिन सब कुछ होने वाला होता है। रोहेला की आंखों में आंसू होते हैं। वो आखिरी बार छत पर जाती है जहाँ ताबिश खड़ा होता है। ताबिश सिर्फ एक जुमला कहता है, अगर आज भी तुम चलेगी तो फिर कभी वापस नहीं आ सकोगी। रोहेला की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार वो अपने दिल की सुनती है, वो निकाह रोक देती है। कुछ वक्त के बाद खानदान मान जाता है। ताबिश और रोहेला की शादी हो जाती है। आखिरी मंजर में दोनों छत पर खड़े होते हैं। ताबिश चांद की तस्वीर लेता है और कहता है, देखो चांद अधूरा नहीं बस दूर होता है। रोहेला मुस्कुरा कर कहती है और कुछ लोग पास आकर मुकम्मल हो जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे ताबिश एक आम लड़का था मगर इसके ख्वाब आम नहीं थे। वो हमेशा कहता था मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करूँगा जो सबसे मुख्तलिफ हो। वो एक फ़ोटोग्राफ़र था और इसे आसमान, चांद और रात की खामोशी में खूबसूरती नज़र आती थी। दूसरी तरफ रोहेला एक लड़की थी जो बाहर से मजबूत नज़र आती थी मगर अंदर से टूट चुकी थी। इसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी और इसकी माँ शुमाइला ने बड़ी मुश्किल से उसे पाला था। रोहेला लोगों से कम बात करती थी। इसके लिए ज़िंदगी से अब जिम्मेदारी थी, खुशी नहीं। ताबिश और रोहेला की पहली मुलाकात एक छत पर हुई। ताबिश चांद की तस्वीर ले रहा था और रोहेला खामोशी से आसमान देख रही थी। ताबिश ने कहा, आपको भी चांद पसंद है? रोहेला ने सर्द लहजे में जवाब दिया, चांद दूर से खूबसूरत लगता है, करीब जाकर देखा जाए तो अधूरा होता है। ये जुमला ताबिश के दिल में उतर गया। इस दिन के बाद ताबिश अक्सर उस छत पर आने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो रोहेला से बात करने लगा। ताबिश की बातों में ज़िंदगी थी, उम्मीद थी और रोहेला की खामोशी में दर्द था। वक्त के साथ ताबिश को एहसास हुआ कि वो रोहेला को